السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں العزیز میڈیا. دوستو، آج میں نے ایک عالم دین کا بیان سنا ہے جس میں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ الحاد کے سب سے بڑے ایجنٹ وہ شیعہ رافضی ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے، چلے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. لیکن کافی حضرات نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازم سبسکرائب کریں. چلے ویڈیو دیکھتے ہیں. پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ملحدین کا سب سے بڑا ایجنٹ طبقہ رافضی ہیں جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں. صحابی پر زبان کھل گئی تو باقی بابوں پر کھلنا کوئی مشکل رہ گیا. دنیا کا کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی عالم صحابہ کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. تو ملحدین کے سب سے بڑے ایجنٹ اور بنیاد رکھنے والے یہی وہ لوگ ہیں. حتیٰ کہ ان لوگوں نے ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے بھی جب اوپر کرا دیا تو پھر لوگوں کے دلوں میں نبیوں کی بھی وہ ویلیو نہ رہی جو ان کے ہاں اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کی ویلیو تھی. تو الحاد کی بہت بڑی بنیاد اور الحاد کے سب سے بڑے ایجنٹ یہی لوگ ہیں. ان کی ہر حرکت، ہر بات، ہر عقیدہ، ہر نظریہ سیدھا الحاد ہے. قرآن کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں، امام باقلانی اپنی کتاب الانتصار میں لکھتے ہیں کہ ملحدین اور داریہ کے پاس جتنے سوالات ہیں قرآن پر سب کے سب انہیں رافضیوں سے لیے. آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ قرآن کے وہ جو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہاں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، وہ ابھی کچھ چال کے تحت شاید کوئی انہوں نے تیار کر لیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہوا کرتی تھی. اب دیکھا پچھلے دنوں انڈیا میں رافضی نے قرآن پر مقدمہ کیا تھا اور قرآن کے اندر تحریف کے اوپر ان کی باقاعدہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خدا کہنا اور نہج البلاغہ کو خدا کی تصنیف کہنا، اس قسم کی باتیں ہیں کہ یہ تمام الحاد اور خالص الحاد ان چیزوں سے ثابت ہے. یہ اس مذہب کے میں نے کچھ پہلو رکھے ہیں، ورنہ ان کی ہر بات میں ان کا تقیہ ہو تو الحاد ہے، ان کا تبرہ ہو تو الحاد ہے، اور ان کے جو باقی اپنے آپ کو مومن کہنا، مسلمانوں کو مسلم کہنا، یہ سیدھا سیدھا انبیاء پر ہٹ ہے. کیونکہ قرآن کے اندر انا اول المسلمین کے الفاظ آئے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان. ابراہیم علیہ السلام خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ مسلمان کو منافق کہتے ہیں. انہوں نے منافق کسے کہا؟ نبیوں کو. یہ سیدھا سیدھا الحاد ہے اور اسلام سے بغاوت ہے. اب ان کے متا ہے تو یہ تو وہی ہے، میرا جسم میری مرضی، لفظ بدلا ہوا ہے، حقیقت تو وہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو تسلی کے لیے باقاعدہ مضبوط باتیں عرض کی ہیں کہ ان لوگوں کا دھرم، ان لوگوں کا مذہب بالکل الحاد ہے. ہم جن ملحدین کے پیچھے ہم یہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور خطابات کر رہے ہیں، وہاں ہمارا بولنا درست ہے، لیکن ہمیں وہ چور دروازے بھی نظر میں رکھنے چاہیے جو ان کا سب سے پہلا معاون اور ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور سب سے بڑا غضب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا روپ اختیار کیا. شروع سے اب تک جتنا اسلام کو نقصان مخالفین صحابہ کے عنوان سے ان لوگوں نے پہنچایا ہے، میں نے مخالفین صحابہ ان کے قول کے مطابق کہا ہے. یہ لوگ مخالفین انبیاء ہیں، مخالفین مصطفیٰ ہیں، مخالفین ازواج مصطفیٰ ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو میں نے نام نہیں لیا لیکن الحمدللہ میں نے ان کو پون کے رکھ دیا اور یہی ان کا علاج ہے. اس سے زیادہ ان کے خلاف بولنے کی ضرورت ہے. میں نے کچھ بھی نہیں بولا. اسلام کو آج تک جتنا نقصان ان لوگوں نے، اللہ کی عظمت کی قسم، اسلام اور نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ ویر ان لوگوں نے کمایا. ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ہمارے عوام کہتے ہیں یار ان کی تو بچے بھی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو ان کو اور کام جو کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی میں ایک ہی موضوع ہے، مخالفت اسلام. نہ سیرت پر ان کی کتابیں ہیں، نہ کافروں کے خلاف ان کی کتابیں ہیں، نہ ان کا کوئی لٹریچر اور موضوع پر ایک ہی کرکٹا ہے. ان کو تھوڑے سے موضوع پہ بولنا ہو تو تیاری کرانا آسان ہوتا ہے. چند سوالات تیار کرنے، اعتراضات تیار کرنے، یہ خطرناک ترین ٹولہ ہے جو ملحدین کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے. چور دروازہ نہیں، یہ پھاٹک ہے. ان میں سے جو سمجھدار بندے ہیں، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ میری بات غور سے سنیں گے تو اپنے آپ کی اصلاح کریں. پھر یہ چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں جی ہمارے اندر کئی فرقے ہیں. وہ تو میں نے پہلے ہی بتایا، داریہ میں بھی فرقے ہیں، قادیانیوں میں بھی فرقے ہیں. تمہارے اندر بھی فرقے ہوئے تو کیا ہوا؟ لیکن مجموعی طور پر تمہاری جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں، یا انڈائریکٹلی تمہاری تعلیمات اسی نتیجے پہ پہنچاتی. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور کون کون اس عالم دین کے بیان سے متفق ہے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.